بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق ہمارا آرام اور سکون کی تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔ مشقی سوالات ہم نے دیکھے۔ امتحانی نقطہ نظر سے بھی آپ کے پاس ایک سوال آتا ہے جس میں عبارت کی تشریح کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، ہم کس طرح اس کو کریں، کیا کیا لکھیں، کتنی ہیڈنگز لگائیں، اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سوال ایک لازمی حصہ ہے، اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اسباق کا مطالعہ اچھی طرح کریں گے تو ہمیں عبارت پڑھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کس سبق سے دی گئی ہے، اور جو سبق کا عنوان ذہن میں آ جائے گا تو پھر ہم اس عبارت کی تشریح اور کہنا چاہیے کہ اس کی وضاحت اچھے انداز سے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے سبق کا عنوان ذہن میں صحیح سے نہیں آیا تو پھر شاید ہم اس کا جو مفہوم ہے وہ اچھے انداز سے بیان نہ کر سکیں۔ سمجھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم نے ایک عبارت لکھی کہ ننھا ہے آپ کا عید کے روز میلے سے یہ کھلونا گاڑی لے کر آیا تھا۔ پوری عبارت اس کو مختصر کر کے لکھ دیا کہ شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے یہاں تک، ننھا ہے یہاں سے لے کر طبیعت گھبراتی ہے یہاں تک ہم نے عبارت۔ اسی طرح عبارت کا کچھ حصہ، جیسے سوال امتحان میں آتا ہے تو آپ عبارت کا کچھ حصہ لکھیں گے، اس کے بعد ہیڈنگ لکھیں گے حوالہ سبق و مصنف۔ اس میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ عبارت کس سبق سے لی گئی ہے اور اس سبق کے مصنف کون تھے۔ جیسے ہم نے اس میں لکھا کہ یہ عبارت امتیاز علی تاج کے ڈرامے آرام اور سکون سے لی گئی ہے، جس میں مصنف کا نام بھی آ گیا اور سبق کا نام۔ پھر تھوڑا سا تعارف لکھ دیا کہ امتیاز علی تاج اردو کے نامور ادیب، صحافی اور ڈرامہ نگار تھے۔ انہوں نے ڈرامہ نگاری میں آغا حشر کاشمیری کی روایات کو آگے بڑھایا اور اس فن کو وقار بخشا۔ یہ ہم نے حوالہ سبق و مصنف لکھا۔ اس کے بعد سیاق و سباق، یعنی ہم اس پس منظر کو بیان کرتے ہیں جس وقت یہ عبارت بیان کی گئی تھی، اس وقت کو، اس پس منظر کو بیان کرنا سیاق و سباق، اسی ایک الگ سے ہیڈنگ لکھیں گے۔ اس میں ہم نے بتایا کہ اشفاق صاحب ایک کاروباری آدمی ہیں، مسلسل محنت کی وجہ سے بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا، لیکن گھر میں انہیں ایک پل بھی سکون نہ ملا۔ سب سے زیادہ شور خود ان کی بیوی کرتی ہیں۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر اشفاق صاحب آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے دفتر چلے جاتے ہیں۔ یہ سیاق و سباق ہم نے بتایا، سبق کا پس منظر بیان کیا کہ کیا ہو رہا تھا، کون تھے۔ تقریباً اگر اس سبق کا سیاق و سباق لکھیں تو آپ یہی لکھیں گے، حوالہ یہی لکھیں گے۔ باقی عبارت کے اعتبار سے اس میں لازمی سی بات ہے کہ اس میں تبدیلی کی جائے گی۔ تو اگر اس عبارت کی ہم تشریح دیکھیں تو پھر ہم اس میں یہ ہیڈنگز لگانے کے بعد ایک نئی ہیڈنگ لگائیں گے، اس میں لکھیں تشریح، اس کی عبارت کی تشریح یا صرف تشریح لکھ دیں۔ پھر آپ بتائیں گے کہ مذکورہ عبارت میں اس منظر کی عکاسی کی گئی ہے کہ جب ایک طرف بیگم اشفاق شور مچا کر پورے گھر کو سر پر اٹھا رہی ہیں تو دوسری جانب ان کے کمسن صاحبزادے اپنی وہ لکڑی کی کھلونا گاڑی چلانا شروع کر دیتے ہیں جو وہ میلے سے خرید کر لائے تھے۔ اس گاڑی کی آواز بہت ہی کرخت ہے، یعنی کہ بہت شور کرنے والی ہے، سخت ہے۔ جب اشفاق صاحب گاڑی کی آواز سن کر بیگم صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کیا پٹ پٹ شروع ہو گئی، تو بچے کو پیار کے ساتھ سمجھانے کے بجائے الٹا اشفاق صاحب پر طنز کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ آپ کا ہی بیٹا ہے اور آپ جیسی ہی حرکتیں کر رہا ہے۔ بعد ازاں بیگم صاحبہ حلق پھاڑ کر بیٹے کو ڈانٹتی ہیں اور اسے دھمکی دیتی ہیں کہ اگر اس نے پٹ پٹ بند نہ کی تو اس کی گاڑی کو توڑ دیں گی یا جلا دیں گی، کیونکہ بچہ ہر وقت اسے چلاتا اور شور مچاتا رہتا ہے۔ صاحبزادے کا دل اس گاڑی کے کھیل سے بھرتا نہیں۔ پھر وہ بچے کو مزید سرزنش کرتے ہوئے کہتی ہیں
کہ اس کمبخت کو اتنا خیال نہیں آتا کہ اس کا باپ بیمار پڑا ہے اور شور و غل سے اس کی طبیعت گھبراتی ہے۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ بچہ تو چھوٹا تھا، اس میں اتنی سمجھ بوجھ کہاں تھی کہ وہ باپ کی علالت کو، نوعیت کو سمجھتا۔ بیگم صاحبہ تو پختہ عمر اور سمجھ رکھنے کے باوجود شور و غل مچانے سے نہیں رکتی تھی اور اپنے شوہر کا ذہنی سکون برباد کرنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ اس طرح ہم نے اس عبارت کی وضاحت کی، پورا مفہوم بیان کیا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے عبارت کی تشریح کرنے کا، اس طرح ہیڈنگ لگائیں گے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آئی۔ اب ہم ایک اور مزید عبارت لیتے ہیں۔ ہم عبارت تبدیل کریں گے، حوالے سبق اور سیاق و سباق تبدیل نہیں ہوگا، صرف عبارت ہم دوسری دیکھتے ہیں۔ دوسری عبارت دیکھیں تو یہ ہمارے مشقی سوالات میں عبارت دی گئی ہے کہ 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں اتنا کام مت کیا کرو، یہاں سے لے کے آخر تک ان دونوں کام زور پر ہے۔ یہ پوری عبارت ہے، ہم یہاں پہ مختصر کر کے لکھ دی۔ حوالہ سبق و مصنف وہی ہے کہ یہ عبارت امتیاز علی تاج کے ڈرامے آرام اور سکون سے لی گئی۔ امتیاز علی تاج اردو کے نامور ادیب، صحافی اور ڈرامہ نگار تھے۔ انہوں نے ڈرامہ نگاری میں آغا حشر کاشمیری کی روایت کو آگے بڑھایا اور اس فن کو وقار بخشا۔ سیاق و سباق وہی ہے۔ اشفاق صاحب ایک کاروباری آدمی ہیں، مسلسل محنت کی وجہ سے بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر نے آرام کو مشورہ دیا، لیکن گھر میں انہیں ایک پل بھی سکون نہ ملا اور سب سے زیادہ شور خود ان کی بیوی کرتی ہیں۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر اشفاق صاحب آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے دفتر چلے جاتے ہیں۔ دیکھا کہ ہم نے حوالہ سبق اور مصنف اور سیاق و سباق نہیں تبدیل کیا، یہ اسی طرح رہیں گے۔ اس سبق کے جتنے بھی پیراگراف آتے ہیں، عبارت آتی ہیں، ان کی تشریح کرنی ہو، یہ حوالہ سبق و مصنف اور سیاق و سباق تبدیل نہیں ہوں گے، صرف عبارت تبدیل ہوگی اور اسی اعتبار سے اس کی تشریح۔ اب اس کی تشریح میں ہم بتائیں گے کہ یہ الفاظ جو پر درج ہیں، یہ الفاظ بیگم صاحبہ نے اس وقت کہے جب ڈاکٹر نے ان کے شوہر یعنی اشفاق صاحب کو اس بات کی ہدایت کی کہ انہیں دوا سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ تب بیوی نے ڈاکٹر کو بتایا کہ میں بھی بہت مرتبہ ان سے یہی کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو۔ گویا بیوی اپنی دانست میں اپنے شوہر کی صحت اور سکھ کے ساتھ اس کے آرام اور سکون کا بہت خیال رکھتی ہے۔ بیوی نے مزید کہا کہ میں نے انہیں یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر اتنا کام جاری رکھا تو خدا نخواستہ تم اپنی صحت سے محروم ہو جاؤ گے، مگر ان پر تو کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ بیوی کے بقول شوہر ہمیشہ کاروباری مصروفیات کا بہانہ بنا کر مسلسل کام میں مصروف رہتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ آج کل کام بہت زوروں پر ہے، یعنی کام کا آج کل بہت کہنا چاہیے کہ زور ہے، اس وقت چھٹی کرنا کاروبار کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ ہمیں عبارت کی تشریح کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ یہ سوال آپ کا امتحان میں آتا ہے، اس کو جو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو کس طرح کرنا ہے تو ہمیں اچھے انداز سے اس کی کچھ مشق کریں گے تو انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا۔ لیکن اس سوال کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں سبق کا مطالعہ اچھی طرح کر لیا ہو ہم نے، اور ہر سبق کے حوالے سے ہماری عبارت پوری ذہن میں موجود ہو۔ جیسے ہی ہم اس کا جملہ پڑھیں تو ہمیں فوراً یاد آ جائے کہ یہ عبارت ہم نے فلاں سبق میں پڑھی تھی، اور چونکہ مصنف کا نام بھی پوچھا جاتا ہے اس لیے مصنف کا نام بھی یاد کرنا ضروری ہے۔ اس سوال کو عموماً بچے اتنا سنجیدہ نہیں لیتے، لیکن یہ بہت ضروری سوال ہے۔ لیکن اس کے لیے مطالعہ بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سبق کا مطالعہ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سبق کو 2 سے 3 بار پڑھنا آپ کے لیے انتہائی مفید اور فائدہ مند رہتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو ہدایت دی جا رہی ہیں ان پہ عمل کریں، ان کو سمجھیں۔ جب آپ سے اگر کہا جا رہا ہے کہ سبق کو 2-3 بار پڑھ لیں تو آپ اہتمام سے اس بات کو اس پہ عمل کریں، کیونکہ ہر بات آپ کے فائدے کے لیے ہی کہی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے۔ امید ہے کہ ہدایت پہ عمل کر رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی سیکھیں گے، دوسری چیزوں میں دوسری ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔